کرم مانگتی ہوں، عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، عطا کر تو شان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ خیرالنساء حنین اور آپ کو ہمارے اس پروگرام رحمت رمضان میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ خواتین و حضرات، آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ کوشچن اینڈ آنسرز کے بیس پر ہے، اور جو سوالات آپ لوگوں نے ہم سے ہمارے فیس بک پیج پہ کیے تھے، میری کوشش ہے کہ آج میں ان کے جوابات جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ایک عالم صاحب موجود رہیں گے۔ میں ابھی کچھ ہی دیر میں ان سے کال کنیکٹ کروں گی انشاءاللہ، اور ہم ان سے ان جوابات کے لیے رہنمائی حاصل کریں گے۔ جو بھی آپ کے سوالات تھے انشاءاللہ وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں جو ہے وہ جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ آئیے میں آپ کا تعارف کرواتی ہوں جو ہمارے آج کے خاص مہمان ہیں جو ہمارے ساتھ فون پر رہیں گے۔ ان کا نام ہے علامہ ڈاکٹر غلام زرقانی قادری صاحب، جو کہ عالم بھی ہیں، فاضل بھی ہیں، اور ماشاءاللہ ان کے وہ کوالیفیکیشن جو ہے MA PhD ہیں، اور اس کے ساتھ ہی فاؤنڈر اور چیئرمین ہیں حجاز فاؤنڈیشن آف امریکہ کے، اور ساتھ ہی وہ لون اسٹار کالج کے ٹیچر بھی رہ چکے ہیں۔ آئیے میں اب ان سے آپ کی بات کرانے کی کوشش کرتی ہوں، اور ہم ان سے ہمارے رمضان کے حوالے سے سوالات کے جوابات لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب، خیرالنساء حنین بات کر رہی ہوں، اور آپ کو ہمارے اس پروگرام رحمت رمضان میں خوش آمدید کہتی ہوں مولانا صاحب۔ ہمارا آج کا جو جی کہیے علامہ صاحب۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو بھی رمضان جی کی برکتیں نصیب ہوں، سارے مسلمانوں کو نصیب ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ، آمین، جزاک اللہ خیر۔ علامہ صاحب، آج کے ہمارے جو سوالات ہیں وہ رمضان کے حوالے سے ہے، چونکہ رمضان کا رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ جو ہے وہ چل رہا ہے، رواں دواں ہے۔ آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہے علامہ صاحب کہ رمضان کے پہلے عشرے کی کیا اہمیت ہے، یا اس میں ہمیں کون سی ایسی دعائیں ہیں جو ہمیں پڑھنی چاہیے؟ دیکھیے، اللہ کے نبی سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے اس میں مکمل رحمت والا مہینہ ہے یہ جی، اور فضل الہی والا مہینہ ہے، جی ثواب و انعام والا مہینہ ہے یہ۔ بالکل۔ لیکن ایک حدیث پاک میں آپ نے بہت ہی صراحت کے ساتھ فرمایا کہ وہ مہینہ ہے یہ جس کا پہلا عشرہ رحمت والا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت والا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی والا ہے۔ یعنی پہلے عشرے میں جی ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی رحمتیں سمیٹیں، اور جس قدر ہو سکے ہم اللہ کے قریب ہوں، ایک ایک لمحہ رمضان کا ہم عبادتوں میں گزاریں، اس طرح سے ہم اللہ کی رحمتوں کے قریب ہو جائیں گے۔ بالکل۔ اس کے بعد جب دوسرا عشرہ شروع ہو تو اللہ رب العزت سے معافی چاہیں، اپنے گناہوں پر پشیماں ہوں، جی تو ظاہر ہے کہ جب تیسرا عشرہ شروع ہوگا تو جہنم سے آزادی انشاءاللہ ملی جائے گی۔ انشاءاللہ بالکل۔ علامہ صاحب، اس کے ساتھ ہی میں اگلا سوال جاننا چاہوں گی رمضان کے آخری عشرے کے حوالے سے، جو ہماری جو طاق راتیں ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ہمیں پوری 10 راتوں میں ہی عبادت کرنی چاہیے، یا جو کہا جاتا ہے کہ بھئی 25ویں شب 27ویں شب اس طرح سے عبادت کرنی چاہیے؟ دیکھیے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا
جی کہ پورا مہینہ اور اس کا ایک ایک لمحہ جی ہمیں چاہیے کہ ہم عبادت و ریاضت میں گزاریں. جی لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ مصدقہ روایت ہے کہ آخری عشرہ میں آپ عبادت کے لیے اپنی کمر کس لیتے تھے. سبحان اللہ. مطلب یہ ہے کہ عبادت و ریاضت میں اور زیادہ انہماک، اور زیادہ استغراق اور زیادہ یعنی محنت اور مشقت یہ جاری ہو جاتی تھی. بالکل. اور اس کی وجہ بہت صاف ہے کہ آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ہی کوئی رات ایسی ہے جو شب قدر ہے، جی جس کی فضیلت ایک قرآن مقدس کی صورت ہمارے سامنے موجود ہے. جی وما ادراک وما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے. تو جب لیلۃ القدر اتنی مقدس ترین رات ہے تو چاہیے کہ صاحب یہ کسی طرح بھی ہم سے مس نہ ہونے پائے. بالکل. یہی وجہ ہے کہ آخری عشرہ میں عبادت میں اور زیادہ طلب، اور زیادہ انہماک، اور زیادہ محنت و مشقت یہ شروع ہو جانا چاہیے. بالکل. جیسا کہ ہم نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک صراحت کے ساتھ ہے کہ تم لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. یعنی جو 21ویں رات ہوگی، 23ویں رات ہوگی، جی 25ویں ہوگی، 27ویں ہوگی، جی 29ویں ہوگی، ان 5 راتوں کو خصوصیت کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم عبادت و ریاضت میں گزاریں تاکہ کسی بھی حال میں شب قدر کی جو فضیلت ہے اس سے ہم محروم نہ رہ جائیں. بالکل. علامہ صاحب، جیسے ہی طاق راتوں کا ذکر ہوا تو مجھے اعتکاف کا سوال جو ہمارے پاس موجود تھا کہ اعتکاف کیسے کیا جائے؟ کیا مرد اور عورت دونوں ہی اعتکاف کر سکتے ہیں، یا 3 دن کا اعتکاف کیا جاتا ہے، یا 10 دن کا؟ کس طرح سے اعتکاف کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، ایک تو اعتکاف جو مسنون ہے، یعنی وہ آخری عشرہ کی جو گھڑیاں ہیں جی جس کو ہم 10 دن یا آخری عشرہ کہہ لیتے ہیں، اس میں اعتکاف کرنا ہوتا ہے. تو جو مرد ہوتے ہیں وہ تو مسجد میں کریں. بالکل. اور یہ اس بات کا خیال رکھیں کہ ہمیں پورے آخری عشرے میں کرنا ہے. یعنی جو 21ویں رات شروع ہو جائے گی، جی تو یہ 21ویں شروع ہوتی ہے 20ویں تاریخ کو جو ہم افطار کرتے ہیں. جی 20ویں تاریخ کو جیسے ہی ہم افطار کرتے ہیں اور 21ویں تاریخ اسی وقت شروع ہو جاتی ہے. بالکل. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب 20ویں کو روزہ افطار کرنے سے پہلے مسجد میں آ جانا ہے. جی ہے نا، یہ فرض کفایہ کہلاتا ہے یہ اعتکاف. جی یعنی اگر محلے کے 2-4 لوگ بھی کر لیں جی تو سب پر یوں ذمہ ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی نہ کرے تو سب سے مواخذہ ہوگا. بالکل. تو مرد تو اس انداز سے اعتکاف کرے مسجد میں جا کر کے. جی عورتوں کے حوالے سے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ وہ جگہ جو عورتوں نے اپنی نماز کے لیے گھر میں مقرر کر رکھا ہے، جی اسی جگہ پہ جا کے وہ بیٹھ جائیں اور اعتکاف کریں. ان کا اعتکاف وہی کمرہ ہے، وہی حصہ ہے مکان کا جہاں پر وہ اکثر عبادت کرتی ہیں، بالکل. اور وہی ساری چیزیں ان پر بھی لاگو ہوں گی. بالکل. مولانا صاحب، میرا اگلا سوال جو ہے وہ زکوٰۃ کے حوالے سے ہے کہ زکوٰۃ کن کن لوگوں پر جو ہے وہ واجب ہے؟ یہ بہت ہی تفصیل طلب سوال ہے، جی اور اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی گفتگو ناکافی ہوگی. جی کسی ایک ایپیسوڈ میں اگر اس کو آپ رکھ لیں بالکل. تاکہ میں بہت تفصیل کے ساتھ زکوٰۃ کے سارے مسائل اس میں بیان کر سکوں تو زیادہ
ادا بالکل بہتر ٹھیک ہوگا ہے، میں سمجھتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ ہم انشاءاللہ بہت جلد ایسا ایپیسوڈ کریں گے جو صرف زکوٰۃ کے ٹاپک سے منسلک ہوگا۔ امام صاحب، میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ کون سی ایسی اہم دعائیں ہیں جو ہمیں رمضان میں پڑھنی چاہیے یا کرنی چاہیے؟ دیکھیے، یقیناً جو قرآن مقدس میں دعائیں لکھی ہوئی ہیں، جی ظاہر ہے کہ وہ دعائیں بہت ہی اہم ہیں جی اور ان کی فضیلت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو بالکل ہمیں چاہیے کہ وہ دعائیں جو قرآن میں لکھی ہوئی ہیں، جی وہ احباب، ہماری بہنیں بھی، بھائی بھی انہیں یاد کریں، اپنے سامنے رکھیں۔ اگر یاد نہیں ہے تو کم از کم لکھی ہوئی شکل میں وہ سامنے موجود ہو، وہ دعائیں کرتے رہیں۔ اس کے بعد وہ دعائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جی زبان مبارک سے ادا ہوئی۔ ظاہر ہے کہ بہت ہی مبارک ترین زبان تھی جی مصطفیٰ جان رحمت رحمت صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم وسلم، کی۔ سبحان اللہ۔ تو وہ کلمات بھی بڑے مبارک ہیں، جی بے بڑے شک، اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہیں۔ بے شک، تو انہیں بھی ہم چاہیے کہ ہمیں ان دعاؤں کو بھی کریں۔ وہ دعائیں مل جاتی ہیں، مسنون دعاؤں کے نام سے حدیث میں کثرت سے دعائیں موجود ہیں، جی تو وہ دعائیں بھی کرتے رہیں۔ بالکل اور جو آخری عشرہ میں جی جو تاخر آتے ہیں، جی ان کے حوالے سے تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی گئی تھی کہ اتنی مبارک ترین رات ہے تو اس میں ہم جی کیا مانگیں، کیا کہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشہور دعا ہے نا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا جو ہے یہ آخری عشرہ کی تاخراتوں میں پڑھیں۔ بالکل صحیح۔ اس کے ساتھ ہی علامہ صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی کہ روزہ کن کن چیزوں سے جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور ہمیں روزے کی حالت میں کن کن چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، روزہ جو نام ہے جی وہ ہے کہ کھانے اور پینے اور وہ جو تعلقات ہوتے ہیں میاں بیوی کے، جی ان سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ جی یہ تو بنیادی طور پر روزے کے حوالے سے گفتگو ہے، جی ورنہ تو اگر آپ مستحبات میں جائیں جی تو آنکھ کا بھی روزہ ہے، جی کان کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی ہے، جی اور ہاتھ اور پیر کا بھی روزہ ہے۔ یعنی جی آنکھیں بری چیز نہ دیکھیں، زبان بری بات نہ کرے، کان بری بات نہ سنے، ہاتھ برائی کی طرف نہ اٹھے، قدم برائی کی طرف نہ بڑھے، تو یہ سب روزے ہیں۔ تو یہ درجات ہیں روزے کے جو جی بلند ہوتے چلے جاتے ہیں، جی لیکن جو منیمم ہے وہ یہی ہے کہ صاحب کھانے اور پینے اور وہ جو تعلقات ہوتے ہیں جی میاں بیوی کے، ان سے دور رہنے کا نام روزہ ہے۔ بالکل اب ظاہر ہے کہ کسی نے کوئی چیز کھا لی جی یا پی لی یا جی وہ حرکت ہو گئی تو جی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بالکل لیکن اگر بھولے سے کھا رہا ہے، یاد نہیں ہے کہ روزہ ہے، جی اور اس نے کھانا شروع کر دیا، جی تو جیسے ہی اسے خیال آئے کہ وہ روزے سے ہے اور کھانا نہیں چاہیے، تو اسے چاہیے کہ وہ نوالا تھوک دے، جو کھا لیا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ بہت بڑا کرم ہے جی اللہ رب العزت کا ہم پر کہ اگر بھول چوک سے کوئی چیز ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے، بے شک بے شک، ہے نا۔ جی بالکل بالکل حتیٰ بالکل کہ علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ کوئی شخص بہت ہی کمزور ہے، بہت ہی لاغر ہے، جی اور روزہ رکھنے کی سکت نہیں ہے مگر ضد سے روزہ رکھ رہا ہے، جی اگر اس نے بھولے سے کھانا شروع کر دیا تو علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ اسے روکا نہ جائے۔ بالکل سبحان اللہ۔ لیکن اگر تندرست شخص ہے، جی اس نے روزے کی حالت میں کھانا شروع کر دیا، تو جیسے ہی ہمیں ہم دیکھ لیں یا اسے خود یاد آ جائے، ہمیں چاہیے کہ ہم اسے بتا دیں کہ تم روزے سے کیوں کھا رہے ہو۔ بالکل اسی کے ساتھ ساتھ بہن ایک بات بہت خصوصیت کے ساتھ میں یہاں کے لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں، جی وہ یہ ہے کہ لوگوں نے
روزہ نہ رکھنے کو بھی ایک فیشن بنا لیا ہے. جی بالکل. اور وہ کہتے ہیں کہ صاحب بچے کا ایگزام ہے جی تو کیسے روزہ رکھے گا, بعد میں روزہ رکھ لے گا, جی ہے نا. جی صاحب بہت تیز گرمی ہو رہی ہے, بہت سخت جاب کرنی پڑتی ہے, تو مجبوری ہم کیسے رکھیں گے. اس کو مجبوری نہیں کہتے. ہم نے لفظ مجبوری کو اپنے مفاد میں غیر ضروری طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. یہ کوئی مجبوری نہیں ہے. جی تیز دھوپ ہے اور آپ سخت ترین کام کر رہے ہیں, روزہ چھوڑ دیں, اس کی اجازت نہیں ہے. بچے کا امتحان ہے, روزہ چھوڑ دیں, اس کی اجازت نہیں ہے. بالکل. بہت اچھی رہنمائی فرما رہے ہیں آپ علامہ صاحب, بہت اچھی رہنمائی فرما رہے ہیں, کیونکہ ہمارے لیے تو پھر بھی آسان ہے امریکہ میں, کیونکہ اے سی لگا ہوا ہے چاروں طرف, اور جو امریکہ کینیڈا میں ہیں جو بھی لوگ ہیں تو ان کو گرمی کی شدت کا بالکل اندازہ نہیں ہے. لیکن ہمارے جو پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں, انڈیا سے جو لوگ رہتے ہیں, تو وہ بھی الحمدللہ روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں, اور ان کے پاس جب ریزن نہیں ہے گرمی کا تو ہمیں بھی کوئی جواز نہیں بنتا کہ ہم گرمی کی بنا پر جو ہے یہ کہہ دیں کہ بھئی ہم سے جو ہے وہ روزہ نہیں رکھا جاتا. بالکل اچھی بات کہی آپ نے. جی علامہ صاحب. میں نے ابھی میں پچھلے ہفتے ہالینڈ میں تھا. جی تو وہاں یوتریخ میں ایک پروگرام ارینج کیا گیا تھا جی سوال و جواب کا. جی وہاں بھی کچھ لوگوں نے مجھ سے یہی بات کی بالکل. کہ بچوں کے امتحان چل رہے ہوتے ہیں, بہت زیادہ تیاری کرنی ہوتی ہے, جی تو کیا روزہ چھوڑ سکتے ہیں. تو میں نے اس میں ایک بات کی, میں نے کہا کہ آپ اسلام کی تعلیم اٹھا کے دیکھ لیں, جی کئی جنگیں رمضان میں لڑی گئی ہیں. جی دیکھیے اندازہ لگائیے آپ کے جنگ میں کس قدر تکالیف ہوتی ہے. اس زمانے میں تو اور زیادہ ہوتی تھی, کھانا پینا مشکل ہے, بالکل. یعنی صحیح سے کھانے کو نہیں ملتا ہے, پانی نہیں ملتا, آرام کی کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے. جی اس زمانے میں رمضان میں روزہ رکھ کے لوگ جنگ کر سکتے ہیں, تو امتحان یہ بہت ہی عام سی بات ہے. بالکل بالکل. پھر میں نے ان کو ایک اور مثال دی. جی وہاں کچھ نوجوان بیٹھے ہوئے تھے, جی تو نوجوان بچوں کو تو بچوں کی بات اچھی لگتی, تو میں نے کہا کہ آپ نے حکیم اولاجوان کا نام سنا ہے. جی تو بچے مسکرائے, کہاں سنا تو ہے. جی ہم نے کہا آپ کو معلوم ہے کہ وہ انہوں نے ایک مرتبہ روزے کی حالت میں فائنل گیم جو ہے روزے کی حالت میں کھیلا ہے. اور میں نے کہا کہ یہ جو باسکٹ بال کا میچ ہوتا ہے, ہر 2-4 منٹ کے بعد پلیئر بیٹھتے ہیں اور گیٹوریڈ, انرجی ڈرنک یہ سب پیتے ہیں. میں نے کہا اس وقت لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ سب ٹی وی اینکرز حیران تھے کہ ابھی دیکھیے یہ تھک گیا ہے, شاید یہ پانی پیئیں گے, سب تو گیٹوریڈ پی رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, یہ تو کچھ بھی نہیں پی رہے, ایک قطرہ پانی کا نہیں پیا انہوں نے. ہم نے کہا کتنا مشکل کام ہے وہ گیم کھیلنا, جو لوگ کھیلتے ہیں ان کو پتا ہے. میں نے کہا اس کا مقابلہ امتحان سے کر کے دیکھ لیں, امتحان کیا چیزیں تھے. بالکل بالکل. آپ جو تیاری کر رہے ہیں, یا بچے تیاری کر رہے ہوتے ہیں, اے سی کے نیچے تیاری کر رہے ہیں, جب آپ بھی امتحان جو دے رہے ہیں وہ اے سی میں دے رہے ہیں, تو تھکا کہاں ہوگی. بالکل. اور پھر چھوٹی چھوٹی بیماریوں میں روزہ چھوڑ دینا یہ بھی غلط ہے. نزلہ زکام ہو گیا, صاحب بیمار ہے, ہم چھوڑ رہے ہیں روزہ, اس کی بھی اجازت نہیں. بالکل. ایسی کوئی بیماری ہو جائے کہ جس میں ڈاکٹر یہ کہے کہ روزہ اگر آپ رکھتے ہیں تو آپ کی بیماری بڑھ جائے گی, یا آپ روزہ رکھتے ہیں تو ہلاکت کا اندیشہ ہے. جی. اور یہ بات بھی وہ شخص کہے, وہ ڈاکٹر کہے جس کو روزے کی اہمیت کا پتہ ہے. جی. عام ڈاکٹروں کو تو نہیں پتہ ہوتا. بالکل. لیکن وہ ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں, مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں, ان کو معلوم ہے کہ روزے کی اہمیت کیا ہے. بالکل. وہ روزے کی فرضیت کیا ہے, یہ سب جس کو معلوم ہے, وہ اگر یہ کہہ دے کہ اگر آپ دوا نہ لیں یا روزہ رکھیں تو آپ کی تکلیف بڑھ جائے گی, ہلاکت کا اندیشہ ہے, تو پھر اجازت ہوتی ہے کہ صاحب اس وقت آپ روزہ چھوڑ دیں, بعد میں اسے پورا کریں. اسی طرح سے میں نے سنا کہ ہماری جو بہنیں امید سے ہوتی ہیں, جی, ہمیں بتایا احباب نے, جی, کہ وہ بھی روزہ چھوڑ دیتی ہیں, اس کی بھی اجازت نہیں. اچھا, اجازت نہیں ہے اس کی. کوئی ڈاکٹر یہ کہہ دے
کہ اگر آپ نے روزہ رکھا تو بچے کو نقصان پہنچے گا یا آپ کو نقصان پہنچے گا، یعنی لائف تھریٹننگ کی کوئی سچویشن ہو ایسی چیز بتائی جائے جی تو اجازت ہوتی ہے۔ جی ہم نے اصل بہت تکلیف ہوتی ہے بات کہتے ہوئے، جی نماز کو بھی روزے کو بھی بالکل آسان سے آسان کرتے چلے جا رہے ہیں۔ بالکل آپ یہ دیکھیں کہ مسجدوں میں جائیں تو آپ دیکھیں آرام سے لوگ چلتے ہوئے آتے ہیں، بہنیں چلتے ہوئے آتی ہیں اور کرسی بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ جی یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی جو نماز کا سب سے اہم رکن ہے وہ ہے سجدہ۔ آپ نے محسوس کیا ہم جی کھڑے ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، ہم رکوع میں بھی ایک دوسرے کے لیے ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ جی دو زانو بیٹھنا بھی ہم ایک دوسرے کے لیے کر لیتے ہیں، لیکن سجدہ نہیں کر سکتے۔ معلوم ہوا کہ سب سے اہم چیز نماز میں سجدہ ہے، اور جب آپ کرسی پہ نماز پڑھیں تو سجدہ ہی غائب ہے۔ یہ نماز کیسی ہوئی؟ صحیح اسی طرح سے بعض لوگ سفر میں جاتے ہیں، جی بعض لوگ شاپنگ میں چلے جاتے ہیں جی مال میں، جی اور صاحب وہ کہتے ہیں کہ صاحب مال میں اب نماز کا وقت ہو رہا ہے، کیا کریں گے؟ باہر نکلے اور اپنی کار میں بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لی۔ یہ کون سی نماز ہوئی؟ جی صحیح اسی طرح سے سفر میں جا رہے ہیں تو راستے میں کہیں بھی گاڑی روک لی، گاڑی میں بیٹھے ہوئے نماز پڑھ لی۔ یہ ہم نے کھیل تماشا بنا رکھا ہے نماز کو، بالکل بالکل یعنی جو ایک نماز کی روح تھی وہ نکال دی، تو نماز کہاں رہی؟ کرسی پہ یا زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے کی اجازت اس کو ہے جو بالکل کھڑا نہ ہو سکے، بیٹھنا اس کے لیے بالکل ایسا ہو کہ جیسے یعنی دشواری ہو جائے گی، بہت زیادہ سخت، جی جان کے لارے پڑ جائیں گے، ایسی صورت ہے تو پھر اجازت ہوتی ہے کہ کرسی پہ بیٹھے یا زمین پہ بیٹھے۔ بالکل بالکل بلکہ علماء کرام نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اگر تصور کریں کہ پہلی رکعت میں تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں، پوری نہیں، جی کھڑا ہونا دشوار ہے، جی لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں تو چاہیے کھڑے ہو جائیں۔ اگر اتنا پیسہ ہے کہ کسی شخص کو اپنی ہیلپ کے لیے بلا سکتا ہے وہ کہ ہمیں تمہیں ہم پیسے دیتے ہیں کہ ذرا مجھے کھڑے رکھو پکڑ کے تاکہ میں نماز پڑھ لوں، تو علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اب بتائیے کس قدر تفصیلات ہیں اس میں، لیکن ہم نے کھیل تماشا بنا رکھا ہے، جی روزے کو بھی، نماز کو بھی، ہر چیز کو۔ بالکل بالکل۔ علامہ صاحب میرا اگلا سوال جو آپ سے ہے وہ سحری کے حوالے سے ہے کہ سحری کب ختم کرنی چاہیے؟ کیا ہم دوران فجر کی اذان ہم کچھ کھا پی سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے ایک بات تو اچھی طرح سے واضح ہونی چاہیے جی کہ روزے کا تعلق اذان سے نہیں ہے، جی نہ سحری روکنے کا تعلق اذان سے ہے، نہ افطار کرنے کا تعلق اذان سے ہے۔ یہ بات بہت صاف ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں ہندو پاک میں مساجد میں رمضان میں خصوصیت کے ساتھ اہتمام ہوتا ہے۔ جی اس بات کا اہتمام ہوتا ہے کہ بالکل جس وقت روزہ بند کرنے کا وقت ہو جی اسی وقت اذان ہوتی ہے، اور جس وقت روزہ کھولنے کا وقت ہو اسی وقت اذان ہوتی ہے۔ جی تو وہاں تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے، ہمیں معلوم ہے کہ مؤذن صاحب اسی وقت اذان دیں گے جب سحری بند کرنا ہو، اسی وقت اذان دیں گے جب روزہ کھولنا ہو، بالکل تو وہاں تو اذان کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جی لیکن ہم لوگ جہاں رہتے ہیں یہ شہر بہت بڑا ہے، جی یہاں ہم اذان سے سحری اور افطاری نہیں کر سکتے۔ جی اس کی وجہ یہ ہے کہ اذان اگر ابھی ہو رہی ہے، جی تصور کریں کہ سحری کی، جی تو ہر 10 15 20 مائل کے بعد 1 2 منٹ کا فرق پڑ جاتا ہے سورج کے طلوع ہونے میں بھی اور غروب ہونے میں بھی۔ بالکل اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ زمین پوری گول ہے، جی اور آپ اگر یعنی سورج جس طرف ڈوب رہا ہے اس سے آگے ہے، جی تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے سورج ڈوب جائے، لیکن اگر آپ جدھر سورج ڈوب رہا ہے اس کی طرف اگر 20 مائل 25 مائل آگے بڑھ جائے تو ابھی بھی سورج ڈوبے گا نہیں وہاں پر۔ بالکل بہت صاف سی بات ہے یہ۔ اس سے اور 25 مائل آگے بڑھ جائے
तो आपको महसूस होगा कि सूरज वहां नहीं डूबा है। यही वजह है कि हम अगर ह्यूस्टन में रहते हैं और डैलस चले जाते हैं तो सूरज डूबने में करीब 10-12 मिनट 15 मिनट का फर्क पड़ जाता है। बिल्कुल। तो जो लोग रेडियो के आज़ान पर इफ्तार करते हैं उनको समझना चाहिए कि वो कहाँ पर है। आमतौर पे ह्यूस्टन में जो अजान होती है वो डाउनटाउन के एतबार से होती है। अब आप देखें कि आप कहाँ हैं। डाउनटाउन से आगे की तरफ यानी बोमार्ट की तरफ अगर हैं तो अजान से पहले आपको इफ्तार करनी होगी, और अगर डाउनटाउन से इधर हैं यानी साउथ वेस्ट आप डैलस की तरफ जा रहे हैं तो आपको अजान के बाद इफ्तार करनी होगी, इसलिए बदल जाएगा ना वक्त। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बात बिल्कुल अच्छी तरह ज़हन में रखनी चाहिए कि इफ्तार का ताल्लुक या सहरी का ताल्लुक ये अजान से नहीं है, ये वक्त से है। आप देखें कि किस वक्त आपको सहरी बंद करनी है और किस वक्त आपको इफ्तार करना है, उसके मुताबिक आप इफ्तारी और सहरी करें। बिल्कुल, बहुत अच्छी रहनुमाई फरमाई अल्लामा साहब आपने, क्योंकि हम बिल्कुल इस चीज़ को नोटिस नहीं करते कि हम ह्यूस्टन में या कहीं भी किसी भी शहर में मौजूद है तो हम नॉर्थ की तरफ हैं या ईस्ट की तरफ हैं, तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम जो है वो वक्त के हिसाब से जो है वो अपना सहरी भी करें और इफ्तार भी करें। अल्लामा साहब, मेरा अगला सवाल आपसे कुरान मजीद के हवाले से है कि हमें बचपन से ही ये हमारी जहन में बात जो है वो डाली जाती है या बताई जाती है कि जो है रमज़ानुल मुबारक में आपको लाज़मन कम अज़ कम एक कुरान मजीद जो है वो ख़त्म करना है। तो क्या ये लाजमी है कि हमें एक कुरान पाक जो है वो ख़त्म करना है रमज़ानुल मुबारक में अल्लामा साहब? देखिए, लाजमी तो नहीं है जी, लेकिन हम लोग अपने बच्चों को अहमियत दिलाने के लिए कभी कभी ये लफ्ज इस्तेमाल कर लेते हैं, तो कोई हर्ज नहीं है उसमें। अच्छा, लेकिन लाजमी नहीं है। लाजमी से मुराद ये कि अगर आप ना पढ़ें तो गुनाहगार हो, ऐसा नहीं है। हाँ, इसमें दो राय नहीं है कि रमज़ान का ख़ास ताल्लुक़ कुरान से है, तो इस माह मुक़द्दस में जिस कदर हो सके हमें कुरान पढ़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अल्लामा साहब, मेरा अगला सवाल तरावी के हवाले से कि तरावी में कितनी रकातें हम पढ़ सकते हैं? आया 8, 12 या 20? तो क्या कंपलसरी है 20 ही पढ़ना या 8 और 12 भी पढ़ सकते हैं तरावी में? देखिए, मैंने अभी कल जुमे में बात की है जी कि बाज़ फ़िक़्ह में 8 रकत है, बाज़ में 12 है जी, और जो मेजॉरिटी है पूरी दुनिया में मुसलमानों की, उनके यहाँ 20 रकत है। जी तो मैंने उनसे जुमे में ये बात की कि भाई ये मुबारक तरीन महीना है, जी, तो हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, और ज़्यादा से ज़्यादा में 20 रकत है। बहुत ही आम सी बात है जो सबको समझ में आने वाली है जी कि अगर आपने इस माह मुक़द्दस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमात के मुताबिक कोई नफली इबादत की, यानी ऑप्शनल जिसको कहते हैं, एक्स्ट्रा, जी तो उसका सवाब जो है फर्ज के बराबर बढ़ा दिया जाता है। जी। तो अब जो लोग 8 रकत पढ़ते हैं तो उसी 8 रकत ही को फर्ज के बराबर किया जाएगा। जो लोग 12 करते हैं उनको भी फर्ज के बराबर किया जाएगा। जो लोग 20 करते हैं उनको, अब अंदाजा लगाइए कि 20 करने वाले तो बहुत ही फायदे में। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक बात। दूसरी बात ये है कि जो लोग 20 करते हैं जी वो गोया के तीनों तरह की अहादीस पर और रिवायात पर अमल करते हैं। यानी जो लोग 8 की रिवायत पर यकीन रखते हैं उन पर भी अमल करते हैं, जो 12 की रिवायत पर यकीन करते हैं उन पर भी अमल करते हैं, इसलिए कि 20 के अंदर 8 और 12 दोनों आ जाता है। लेकिन जो 8 पढ़ते हैं उनके नजदीक 2 रिवायतें छूट जाती, जो 12 पढ़ते हैं उनके नजदीक 1 रिवायत छूट जाती 20 वाली। जी। तो सेफ साइड यही है कि 20 पढ़ें, 20 में इनाम भी ज्यादा है, इकराम भी ज्यादा है, सवाब भी ज्यादा है, और हर तरह की रिवायत की गुंजाइश 20 से मौजूद है। मैंने एक मिसाल भी दी थी जुमा में, मैंने कहा कि अगर कहीं कोई चीज $4 की, $5 की, $1 में लग जाए जी तो हम में से जो लोग बाजार जाते हैं वो एक नहीं उठाते, बल्कि देखते हैं लिमिट कितनी है, ज्यादा से ज्यादा उठाओ, इसलिए कि कम देना है और ज्यादा फायदा उठाना है। बिल्कुल। तो यहाँ पर भी
آپ کو رمضان کے مہینے میں کم محنت کرنی ہے اور اجر زیادہ لینا ہے. بالکل. تو کوشش یہ ہونی چاہیے نا جی کہ جتنا زیادہ ہو سکے ہم عبادت کریں تاکہ اس کا اجر تو زیادہ مل جائے آپ کو. بالکل. ہے نا. جی جی بالکل. بہت بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا. آج آپ نے ہمارے لیے وقت نکال کے ہماری بہت ساری اچھی باتیں اور ہمیں شعور دیا اور ہماری رہنمائی فرمائی. انشاءاللہ ہم آپ سے اگلا پروگرام جو ہے وہ ہمارا زکوٰۃ کے حوالے سے کریں گے. بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے علامہ غلام زرقانی صاحب. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. آپ کا بھی شکریہ. السلام وعلیکم علیکم. السلام. وعلیکم السلام. اس کے ساتھ ہی خواتین و حضرات ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ یہاں اختتام کی جانب ہے. انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات رہے گی. اجازت دیجیے اپنی ہوسٹ خیرالنساء حنین کو. اللہ حافظ. دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی USA.